میں ہر روز رب کو ایک خط لکھتی ہوں اور وہ روز جواب دیتا ہے کہ صبر کرو۔ کبھی کہتا ہے مایوس نہ ہو، میں ساتھ ہوں، اور جب بہت زیادہ اداس ہوں تو وہ کہتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں سوال اٹھاتی ہوں کب مولا؟ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو۔ میں کہتی ہوں میرے اللہ، آپ کا وعدہ میرے حق میں کیسا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بعد میں آنے والی زندگی تمہارے پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ میں کہتی ہوں اللہ، لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، مجھے میری کوشش کا نتیجہ بھی ویسا نہیں ملتا جیسے میں چاہتی ہوں۔ جب سب کو لگتا میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے بے شک میں ہر چیز پہ قادر ہوں، جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں بس ہو جا، اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر میں لاجواب سی ہو جاتی ہوں، کوئی سوال رہتا ہی نہیں، بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گی۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ کچھ لوگوں کے تلخ لہجے کی وجہ ان کے زندگی کے حالات ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے تعلق توڑنے سے بہتر ہے کہ انہیں اپنے نرم لہجے اور خوبصورت الفاظ سے تھام لیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے الفاظ کسی کے غم کا مرہم بن سکتے ہیں۔ لہجے اگر میٹھے ہوں تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرے نصیب میں ایسا شخص لکھ دے، مجھے ایسا شخص عطا کرے جو مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہو، جو مجھے اللہ کی راہ سے غافل نہ ہونے دے، جو مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے قریب ہو۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہم سفر مجھ سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو، تاکہ جب جب میں اسے دیکھوں مجھے اللہ کی یاد آئے، جب جب میں اس سے بات کروں میرے دل میں مزید اللہ کی محبت پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت اتنی پیاری ہے کہ آپ برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خالص ہے کہ خاموشی سے سر جھکا لیں، کچھ نہ کہیں تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کسی عیش و آرام سے نہیں ملتا۔ اللہ کو بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ کہتا ہے تو مجھے یاد رکھو۔ جب کوئی اسے بھلا دے تو وہ بہانے دیتا ہے خود کو یاد کرنے کے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی انہیں الجا کر، تاکہ بندے کا اس سے تعلق بنا رہے۔ مجھے لگتا تھا دنیا ہماری چاہ کو ہمیشہ رد کرتی ہے، جو ہمیں عزیز ہو اس سے ہمیں ہمیشہ دور کر دیتی ہے۔ ہم بارہا چاہنے کے باوجود اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں جس کی تمنا دل بڑی شدت سے کرتا ہے، مگر جب اللہ کے فیصلوں کے پیچھے اس کی مصلحت کا علم ہوا تو یہ جان کر رب مسکرا اٹھے اور دل کو تسلی ملی کہ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نوازتا ہے جس میں ہمارے لیے عافیت چھپی ہوتی ہے۔ وہ ہمارا مقام وہاں بناتا ہے جہاں محبت اور قدر کی فراوانی ہو، اور وہ ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دیتا ہے جسے ہماری قدر نہ ہو، جسے ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔